کے الیکٹرک نے اس 16 سال ہو گئے نا 2009 سے لے کے ابراج گروپ کی مینجمنٹ نے 16 سالوں میں کیا انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کراچی میں اب اس وقت کراچی کی ڈیمانڈ 3500 سے 4000 میگا واٹ ہے، سیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گرمی اور سردی۔ اس وقت کے الیکٹرک 20% بجلی لیتی تھی نیشنل گریڈ سے اور 80% بجلی خود پیدا کرتی تھی۔ آج ان ٹربائنز کے بند ہونے کے بعد کے الیکٹرک کی جو ٹوٹل پیداواری صلاحیت ہے وہ 2000 اور کے الیکٹرک اس وقت نیشنل گریڈ سے 1500 سے 1800 میگا واٹ تک بجلی لیتی ہے، اور اب ان دو پاور پلانٹ کو بند کرنے کے بعد کے الیکٹرک کو 2000 میگا واٹ کے قریب بجلی لینی ہوگی گرمیوں میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 40% بجلی نیشنل گریڈ سے لے رہی ہے کے الیکٹرک، جو کہ ایک نجی ادارہ ہے جس کی نجکاری اس بنیاد پہ کی گئی کہ وہ اپنے خود مختار ہوگا، وہ اپنی پروڈکشن بھی خود کرے گا، اپنی بجلی اپنا ڈسٹریبیوشن بھی خود کرے گا، اپنی مینجمنٹ بھی خود کرے گا، گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، کے الیکٹرک نے اپنے 2 گیس پاور پلانٹ بند کر دیے۔ ان 2 گیس پلانٹ بند ہونے کے بعد کراچی کے صارفین کو کیا بجلی کی فراہمی متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ پاور پلانٹ کیوں بند کیے گئے، اس پر بات کریں گے۔ عادل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کراچی کی پہلے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں میں ہو رہی ہے، اور اب جو ہے وہ کہ الیکٹرک نے 2 اپنے گیس پاور پلانٹ بند کر دیے، اس کے کیا اثرات آئیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اثرات تو اس کے یہ ہوں گے کہ جو اگر ایک جملے میں بات کی جائے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ الیکٹرک کا انحصار جو ہے نیشنل گریڈ پر اور بڑھ جائے گا۔ اچھا، جو ہم این ٹی ڈی سی سے، یعنی جو ہمارے جو ڈیمز اور دیگر جو ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں یا نیوکلیئر انرجی ہم پیدا کرتے ہیں جو نیشنل گریڈ میں، کے الیکٹرک کا انحصار اس پہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ اپنی پیداوار اپنی پیداوار دیکھیں، جب کے الیکٹرک کی پیداوار تو دن بدن کم ہی ہوتی جا رہی ہے، اگر جس حساب سے کراچی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس حساب سے کے الیکٹرک جو ایک نجی ادارہ ہے، جب 2009 میں اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کا پس منظر ایسے سمجھ آئے گا کہ 2005 میں حکومت پاکستان نے کے الیکٹرک کی نجکاری کر دی۔ اسے پہلی پاکستان کی کمپنی تھی، بجلی کمپنی، جسے نجکاری کر دی گئی اور تقریباً مفت میں نجکاری کی گئی۔ یعنی اس وقت ٹوٹل 17 بلین روپیز پاکستانی میں کے الیکٹرک کے 73% شیئرز بیچے گئے انتظامی کنٹرول کے ساتھ، اور اسی وقت جس وقت یہ بیچے گئے، کے الیکٹرک کے جو واجبات تھے اپنے صارفین پہ اور دیگر اداروں پہ، وہ 21 ارب روپے کے تھے۔ اچھا، تو لٹرلی کے الیکٹرک کو فری میں دیا گیا کہ وہ، کیونکہ وہ ہر مہینے جو ہے گورنمنٹ کو، ایکسچیکر کو 1 سے 1.5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا، جو کہ ابھی پی آئی اے کا حال ہے۔ آپ جس طرح دیکھتے ہیں ایگزیکٹ یہ سچویشن تھی۔ کے الیکٹرک کی نجکاری کر گئی، ایک گروپ ہے سعودی گروپ، الجمیہ گروپ، اسے دے دیا گیا، اور سیمنز پاکستان اس کے آپریشنل پارٹنر ہو گئے۔ انہوں نے 4 سال اس کو چلانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلا پائے۔ 2009 میں یہ گروپ بھاگنے کے چکر میں تھا، کیونکہ ادارے کے جو خسارہ تھا اور مزید بڑھ گیا۔ اچھا، 2009 میں ابراج گروپ آیا کے الیکٹرک میں، اس نے کے ایس پاور کے نام سے وہ ایک کمپنی لے کے آیا، ابراج گروپ، جو عارف نقوی صاحب کا گروپ تھا دبئی بیس۔ اس نے جو ہے 50% شیئرز جو کہ الجمیہ گروپ یا کویتی گروپ کے پاس تھے، اور جو تھے کہ 50% یعنی 35% تقریباً شیئرز کا وہ مالک بن گیا، 37% بغیر کوئی روپیہ دیے۔ ابراج فروش نے بھی کوئی روپیہ نہیں دیا، الجماعہ کو کچھ نہیں دیا، نہیں، الجماعہ کو بھی کچھ نہیں دیا، کسی کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اچھا، ابراج گروپ نے جو ہے کہا کہ میں یہ جو اس کا کے الیکٹرک کی انہوں نے ایکویٹی بڑھا دی، یعنی اس کی جو وہ تھا، اس کی مالیت تھی، اس کا یہ تخمینہ تھا کہ کے الیکٹرک کی قیمت مثال کے طور پہ اس وقت 10 روپے ہے، تو انہوں نے اس کو 20 روپے کر دیا، وہ شیئرز کی ویلیو بڑھا دی، اور کہا کہ جو 400-500 ملین ڈالر ہم اس میں انویسٹ کریں گے انفراسٹرکچر میں، جنریشن میں، اور اس کی مینجمنٹ کو امپروو کرنے میں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب کہ اس وقت کے الیکٹرک کا اور جو ہے ایک معاہدہ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کا، ایک امینڈڈ ایگریمنٹ ہوا، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے انہوں نے یہ شیورٹی لی کہ وہ حکومت کے الیکٹرک کو 600 سے 650 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا، باقی یہ اپنے جنریٹنگ یونٹ سے پیدا کریں گے۔ اس وقت کراچی کی ڈیمانڈ تھی 2009 میں 2300 میگا واٹ، 500-600 میگا واٹ آپ کو نیشنل گریڈ سے ملتے تھے، باقی 1700-1800 میگا واٹ کے الیکٹرک اپنے ذرائع سے پیدا کرتی تھی۔
صحیح. اس کے اپنے بجلی گھر تھے، جیسے بن قاسم تھا، کرنگی تھا، یہ جو دو سائٹ اور کرنگی گیس ٹربائن انہوں نے بند کیے ہیں، یہ بھی اس میں شامل تھے. کے الیکٹرک نے اس 16 سال ہو گئے نا 2009 سے لے کے ابراج گروپ کی مینجمنٹ نے 16 سالوں میں کیا انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کراچی میں اب اس وقت کراچی کی ڈیمانڈ 3500 سے 4000 میگا واٹ ہے. سیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گرمی اور سردی. اس وقت کے الیکٹرک 20% بجلی لیتی تھی نیشنل گرڈ سے اور 80% بجلی خود پیدا کرتی تھی. اچھا. آج ان ٹربائنز کے بند ہونے کے بعد کے الیکٹرک کی جو ٹوٹل پیداواری صلاحیت ہے وہ 2000، اچھا. اور کے الیکٹرک اس وقت نیشنل گرڈ سے 1500 سے 1800 میگا واٹ تک بجلی لیتی ہے. اور اب ان دو پاور پلانٹ کو بند کرنے کے بعد کے الیکٹرک کو 2000 میگا واٹ کے قریب بجلی لینی ہوگی گرمیوں میں. اچھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 40% بجلی نیشنل گرڈ سے لے رہی ہے کے الیکٹرک، جو کہ ایک نجی ادارہ ہے جس کی نجکاری اس بنیاد پہ کی گئی جو اپنے پروڈکشن کہ وہ اپنے خود مختار ہوگا، وہ اپنی پروڈکشن بھی خود کرے گا، اپنی بجلی اپنا ڈسٹریبیوشن بھی خود کرے گا، اپنی مینجمنٹ بھی خود کرے گا، گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن مزے کی بات ہے کہ الیکٹرک مسلسل اپنا انحصار گورنمنٹ پہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اپنی پیداوار اپنی پیداوار کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. اس نوٹیفیکیشن میں ہم دکھاتے ہیں ناظرین کو، یہ جو انہوں نے جاری کیا ہے جس میں اپنے اسٹاک ایکسچینج کو بھیجا گیا ہے، انہوں نے یہ انفارم کیا ہے کہ ہم یہ 2 یونٹ بند کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے ایک تو یہ بات کی ہے کہ 900 میگا واٹ کا ایک نیا انہوں نے بن قاسم 3 جو لگایا ہے کمبائن سائیکل پلانٹ، وہ آپریشنل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. اور دوسرا کہ ہم نے نیشنل گرڈ سے جو ان پٹ ہے اس کو امپروو کر لیا ہے، یعنی ہم نے اور ٹرانسمیشن لائن ڈالنی ہے تاکہ ہم نیشنل گرڈ دیکھیں. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب نیشنل گرڈ میں بجلی کم ہوتی ہے، وہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کراچی ان کی پریورٹی نہیں ہوتا اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک نجی کمپنی چلا رہی ہے. بالکل. باقی پبلک سیکٹر کی کمپنیاں پورے پاکستان میں حکومت پاکستان کے تحت ادارے جو ہے بجلی فراہم کرتے ہیں، وابدہ ہو یا کوئی بھی ہیسکو، لیسکو، فیسکو، یہ ساری جو بجلی کمپنیاں سب حکومت پاکستان کے انتظام میں کام، تو ان کی پریورٹی پہلے اپنے زیر انتظام چلنے والے اداروں کو ہوگی. کے الیکٹرک تو 20 سال ہو گئے آج آپ کی نجکاری کو، 15-16 سال سے آپ جو ہے ابراج گروپ کی مینجمنٹ ہے، اور 8 سال سے تو ایک ہی سی او ہیں، یہ مونس الوی، جو کہ ابھی سیکس افینڈر بھی ہو گئے ہیں، جن کو باقاعدہ سزا یافتہ جو ہے نا مجرم ہے وہ ہیراسمنٹ کے کیس میں. تو 8 سال سے آپ ہیں، آپ نے کے الیکٹرک حکومت پہ انحصار کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. اب بڑھا رہے ہیں اپنی پیداوار کم سے پہلے آپ جو ہے سستے فیول کے لیے حکومت کو بلیک میل کرتی رہی ہے. یہ ابراج کی حکومت جب گیس کی سپلائنگ کی متاثر ہوتی تھی تو یہ بجلی کی پیداوار کم کر دیتے تھے، پھر وہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی تھی، پھر وہ لوگ احتجاج کرتے تھے، تو یہ حکومت کو مجبور کرتے تھے کہ ان کو سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے نا بجلی دی جائے. ہر سال انہیں 100 بلین روپیز کی سبسڈیز دی جاتی ہیں، ابھی بھی یہ سبسڈیز وصول کرتے ہیں اربوں روپے کی. اور گیس بھی سستے نا، گیس بھی سستی ہے، فرنس آئل بھی سستے داموں میں انہیں چاہیے، اور انہیں سستی بجلی بھی چاہیے، کیونکہ نیشنل گرڈ سے بجلی ملتی ہے تو ظاہر ہے اس کا پول ہوتا ہے کہ وہ سب سے سستی ہائیڈرو پاور ہے، وہ جو ڈیمز ہمارے بجلی پیدا کرتے ہیں ان سے وہ بجلی لیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بلینز آف روپیز کا ہر سال یہ منافع کماتے ہیں. اپنے شیئر ہولڈرز کو 1 روپیہ نہیں دیا آج تک. بالکل 1 روپیہ نہیں دیا شیئر ہولڈرز کو، 100 ارب روپے انہوں نے منافع کمایا ایک سال میں، جو ان کی بیلنس شیٹ بتاتی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی میں لگا رہے ہیں. 2 سال سے تو انہوں نے اپنے فائنینشیل ریزلٹ نہیں دیے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا کما رہے ہیں اور کتنا جو ہے. 2016 میں انہوں نے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ ایک ڈیل کی، جس کے بعد جو ہے شنگھائی الیکٹرک نے ان سے کہا کہ بھائی انہوں نے جو پروجیکشن کی، جو ان کا ملٹی ایئر ٹیرف کا جو معاہدہ تھا جو نیپرا سے ہونا تھا 2016 میں، جو کہ 7 سال پورے ہو گئے تھے، وہ اس پہ جو انہوں نے پروجیکشن کی، وہ پروجیکشن جب ان کی چلی نہیں، پی این ایل این کی گورنمنٹ نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا، اور انہیں بڑا جو ہے کیونکہ ان کے دور میں ریگولیشن بڑی اسٹرانگ تھی. پی ایم ایل این کی دور میں انہوں نے ریگولیٹری باڈی جو نیبرا تھی اس نے کافی بہتر کی پچھلی حکومت پی ٹی آئی سے پہلے پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ان کو پھر جو ہے جو تابش گور جو عمران خان کے انرجی ایڈوائزر تھے، وہ بھی حالانکہ کے الیکٹرک کے پہلے ایم ڈی رہ چکے تھے، وہ اسی ابراج گروپ کے تھے، لیکن انہوں نے بھی بڑا ٹف ٹائم دیا ان کو، اور ان کو کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جس پہ انہوں نے ان کے خلاف کمپین چلائی. لیکن اس کے بعد پھر یہ آگے گورنمنٹ، اور اس میں تو ابھی جو انہوں نے نیپرا سے دوبارہ ایک ملٹی ایئر ٹیرف جو 7 سال پورے ہو گئے وہ کیا ہے، وہ تو انتہائی اس کے خلاف تو جماعت اسلامی اور دیگر ادارے گئے ہوئے ہیں
کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ نیپرا نے کراچی کے لوگوں کا سودا کر دیا ہے. بالکل اس کے اندر اس کے پوائنٹس پہ ہم کبھی علیحدہ سے بات کریں گے. اس میں جو عام پوائنٹس ہیں اس پہ پہلے وہ بھی ہوتے رہے, پروگرام بھی ڈیجیٹل کے ہوتے رہے. تو کے الیکٹرک کی انتظامیہ دیکھیں, کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھے گی اور بڑھے گی. جی فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا کہ آگے اگلے جو مہینے اس میں سردی شروع ہو جائے گی تو ضرورت کم ہو جائے گی. جتنی بھی شروع ہوئی کہ الیکٹرک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ سردیوں غریب اور متوسط علاقوں میں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے بقول ان کے, تو وہ چوری کب تک آپ لوگوں پہ, مطلب جو وہاں کے لوگ ہیں جو بل دیتے ہیں, کب تک آپ یہ پالیسی رکھیں گے کہ آپ 16 سال سے ایک پالیسی لے کے چل رہے, آپ کب تک اپنا سسٹم کو اس حد تک امپروو نہیں کریں گے کہ جو چوری کر رہا ہے اس کو پکڑے نا, عام لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس نام پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. غریبوں کے گھروں, اچھا جو شہر کے جو پوش علاقے ہیں, خوشحال لوگوں کے علاقے ہیں, وہاں پہ بجلی پوری دے دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا اگر وہ کریں گے تو وہاں پہ شور شرابہ ہوگا. وہ پالیسی میکرز ہیں, وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرتے ہیں وہ لوگ, ان لوگوں کا میڈیا تک بھی ہوا ہے. جو غریب علاقوں میں رہنے والا ہے, نہ میڈیا ان کا پوچھتا ہے, نہ ان کی کوئی سے ہے ویسے ہی ہمارے معاشرے میں, نہ کوئی پالیسی میکنگ میں ان کا بھی کردار ہے. تو بس ان پہ کرتے رہو ظلم, جتنا مرضی کرو. یہ سردیوں میں بھی جب سے یہ ابراج مینجمنٹ آئی ہے 12 مہینے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اچھا اور بس اس کا دورانیہ کوئی 2-3 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور وہاں سے نیشنل گریڈ سے اگر بجلی کم ہوگی تو یہ فوراً ڈال دیں گے مطلب ایک نجی حکومت, نجی ادارہ, نجی انتظامیہ فوراً پولیٹیکل گیم کھیلنا لگ جاتا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہے. کہ الیکٹرک کے ساتھ نہیں ہو رہا, ذرا سا نیشنل گریڈ نے اگر بجلی کم کی تو انہوں نے لوڈ شیڈنگ اور بڑھا دینی ہے اور کہنا ہے ہمیں تو بجلی مل نہیں رہی. اپنی جنریشن آپ بڑھا نہیں رہے, 16 سال سے آپ مینجمنٹ لے کے بیٹھے ہو. اتنے عرصے میں جتنی سائنس سرکار کو جتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ہی جو ہے نا کہ الیکٹرک کی ابراج مینجمنٹ کے پاس ہے. سائنس سرکار اور ابراج مینجمنٹ کے تقریباً 1 آدھ سال کا فرق ہے, اور بیچ میں سائنس سرکار کے تو پھر بھی چلو الیکشن کے دنوں میں 3-4 مہینے 6 مہینے, اس بار تو 6-8 مہینے ڈیلے ہوئے الیکشن, یعنی وہ 8 مہینے انٹرم گورنمنٹ رہی. ان کا تو کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہے. جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں لیکن ان کی سہولت کاری جی کر رہے ہیں, مطلب سہولت کاری کر رہے ہیں. ان کے جو پولیٹیشنز ہیں, ہر جو سیاسی جماعت ہے جو بھی اقتدار میں ہوتی ہے, اس کو مختلف طریقوں سے برائب کرتے ہیں, ان کے بندے نوکری پر رکھ لیتے ہیں, ان کو کچھ وہ دے دیتے ہیں, ان کے کسی کے بھائی کو, کسی کے بھتیجے کو نوکری دے دی, کسی کو وہ رکھ لیا. ان کو نیپرا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خریدا ہوئی ہے. نیپرا کا ادارہ اتنا اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں درجنوں اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہوئے کہ الیکٹرک والے, جس میں عوامی مفاد کے میٹر رینٹ, فلانا دماغ کا ٹی وی لائسنس کی جو انہوں نے اضافی پیسے لگائے, اس کے خلاف نیپرا نے کوئی فیصلہ اگر دے بھی دیا تو یہ سندھ ہائی کورٹ سے وہ لے لیتے ہیں. اچھا اس اور سے یاد آیا مونا سلوی کا جو ایک فیصلہ بھی وہاں بھی وہ دے آئے ہیں خاتون کو جو صوبائی محتسب کی جانب سے جو انہیں سزا سنائی گئی تھی انہوں نے, تو اس کے اندر بھی پہلے ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دے دیا تھا. پھر وہ گورنر ہاؤس, کیونکہ اس کی اصل اپیل جو ہے گورنر کے پاس ہے, تو وہ گورنر کے پاس گئے تھے. اس کے بعد وہ معاملہ بھی غائب ہو گیا. گورنر اب لے کے بیٹھ گئے. پوری دنیا میں کہیں اور ہوتا تو اب تک جو ہے اس کا بورڈ ہی فارغ کر چکا ہوتا ایم ڈی کو کہ کنوکٹڈ فیلن ہو گیا نا. اب کنوکٹڈ, آپ پہ کنوکشن ثابت, آپ پہ کیس ثابت ہو گیا اور آپ کو سزا ہو گئی کہ آپ نے ہیراس کیا خاتون کو, اور اس کے ان کو الگ طور پہ کہ جب تک جو ہے میرا کیس چل رہا ہے میں اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہوں. جی بالکل, یہ تو کوئی اخلاق, یہ تو ترقی یافتہ ممالک میں یہ تو آپ کسی باعزت یا مہذب انسان سے, معاشرے سے یا انسان سے توقع کریں گے نا. تو جو حرکت انہوں نے کی ہے وہ تو اس مہذب اور تو وہ دکھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اب کورٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ مہذب نہیں ہے, وہ تو ہیریسر ہے. تو خیر اس کے اوپر میں نے 1-2 بار پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا. وہ بیچاری یہ ہے کہ شاید اس پہ ہم جو ہے نا ایک اگلا پروگرام کریں گے انشاءاللہ اس پہ. ٹھیک ہے, ضرور. چلے اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اگلے پروگراموں میں آپ سے شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.